بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز، اس ویڈیو میں آپ کو حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ کا ایسا واقعہ آپ کی سماعت تک نظر کر رہا ہوں جس سے ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ویڈیو کو سکپ مت کیجیے گا، ویڈیو کو پورا دیکھیے گا اور انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا اور زندگی آسانیوں میں ہو جائے گی اس ویڈیو سے، لیکن وہ کوشش ہمیں پہلے خود کرنی ہے۔ ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہم انسان ہیں، لیکن ہمیں کوشش پہلے خود کرنی پڑے گی ہمیں اپنی زندگی آسان کرنے کے لیے۔ اور ہم جو اولیاء کا یہ قصہ جو ویڈیو ہم دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں، یہ ہم اس لیے دیکھتے سنتے ہیں کہ ہم اللہ پاک ہمیں بھی ان کے رنگ میں سے ہمیں بھی رنگ چڑھ جائے، ہم بھی نیکوکاروں میں شامل ہو جائیں۔ تو انسان اگر کوشش بھی کرے نا تو اللہ پاک جس کوشش میں لگا رہے نیک کام میں کرنے میں، تو اللہ پاک کو مدد فرما دیتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ہی پیارا فرمان ہے، سب سے پہلے آپ کی سماعت تک نظر کروں گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حق پہ ہونے کے باوجود، اس پہ غور کیجیے گا ویڈیو پہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حق پہ ہونے کے باوجود صلح کی خاطر جھگڑا چھوڑ دے، جو حق پہ ہونے کے باوجود وہ حق پہ ہو اور اس کے باوجود وہ صلح کی خاطر جھگڑا چھوڑ دے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں وعدہ کرتا ہوں رب اسے جنت عطا فرمائے گا۔ حضور پاک نے فرمایا کہ میں وعدہ کرتا ہوں اس کو اللہ پاک جنت عطا فرمائے گا۔ تو لکھنے والے نے کیا خوب لکھا ہے، نہ جنت کی تڑپ نہ دوزخ کا خوف، اللہ، نہ جنت کی تڑپ نہ دوزخ کا خوف، میں تو تیری ملاقات کے شوق میں روتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو ہم بھی تو مالک کے عاجز بندے ہیں، اللہ کے عاجز بندے ہیں نا، ہم بھی تو اس کے عاجز بندے ہیں۔ تو جو سمجھتا ہے نا کہ میں شاید سب سے کمزور ہوں، سب سے لاچار ہوں، اور جو میری بات سمجھتا ہے کہ جو یہ بات سمجھتا ہے کہ میں سب سے چھوٹا ہوں، سب سے زیادہ گناہگار ہوں، جو میری بات یہ سمجھتا ہے کہ میں سب سے چھوٹا ہوں اور سب سے گناہگار ہوں، تو وہ بھی کہے کہ رب تو میرا بھی ہے نا، رب میرا بھی ہے، تو وہ ایک کونے میں لگے، وہ کیا کرے، وہ ایک کونے میں لگے اور وہ کہے کہ اللہ کو تو میں نے ہی منانا ہے، اور وہ میری مانے گا، اللہ کو منائے اور اس کی بارگاہ میں عرض کرے کہ اللہ مجھ پر رحم فرما، تو یقیناً کہ رب غفور رحیم ہے اور 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے کہ اللہ پاک آپ کے گناہ دھو کر، لیکن سچے دل سے آپ توبہ کر لیں تو اس رب کو منائیں، وہ بڑا غفور رحیم ہے، بہت رحمتوں والا، بہت فضل کرنے والا ہے۔ تو اس سے آپ توبہ کریں، انشاءاللہ وہ ضرور آپ کو رنگ لگائے گا۔ اب اس کے بعد آپ کو میں جو ویڈیو کے شروع میں کہا حضرت بہلول دانا کا ایک بہت ہی پیارا واقعہ ہے، 2 چھوٹے واقعے وہ آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں، سنیے گا۔ ایک دفعہ ایک واقعہ آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں۔ ایک دن حضرت بہلول دانا قبرستان میں بیٹھے تھے، تو ہارون رشید وہاں سے گزرا، سلام لیا اور آپ نے فرمایا وعلیکم السلام، کیسے ہو؟ کہنے لگے خدا کا فضل ہے۔ کہنے لگا قبرستان ہی بیٹھے رہتے ہو؟ ہارون رشید نے کہا کہ قبرستان میں ہی بیٹھے رہتے ہو، تو کبھی بغداد شہر بھی آؤ نا۔
تو حضرت بہلول دانا مسکرائے اور فرمانے لگے تیرا سارا شہر تو ایک ایک کر کے یہاں آ رہا ہے۔ حضرت بہلول دانا نے فرمایا کہ تیرا سارا شہر تو ایک ایک کر کے یہاں آ رہا ہے، تو میں وہاں جا کر کیا کروں؟ اللہ اکبر۔ اللہ پاک ہمیں اپنے ولیوں پہ یہ جو ہم سنتے ہیں یہ قصے، اللہ پاک ہمیں ان پہ نہ عمل پیرا ہو گیا، ہمیں اس زندگی میں ہمیں سوچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں اس زندگی میں ہدایت عطا فرمائے تاکہ ہماری آخرت بھی بہتر ہو سکے۔ ویڈیو جاری رکھتا ہوں ساتھ اس کے۔ تو حضرت بہلول دانا نے فرمایا کہ تمہارے بغداد کا ہر ایک بندہ ادھر آ رہا ہے، تو میں بغداد شہر آ کے کیا کروں گا؟ حضرت بہلول دانا فرمانے لگے تیرا سارا شہر تو ایک ایک کر کے یہاں آ رہا ہے، تو میں وہاں جا کر کیا کروں گا؟ تو ایک دن حضرت بہلول دانا شہر کے ایک کونے میں کھڑے تھے، تو ہارون رشید کا وہاں سے گزر ہوا۔ ہارون رشید کہنے لگا کافی دیر سے ادھر بیٹھے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ حضرت بہلول دانا فرمانے لگے کہ اللہ اور ان بندوں کی صلح کرا رہا ہوں، اللہ اور ان بندوں کی صلح کرا رہا ہوں۔ ہارون رشید کہنے لگا تو پھر صلح ہو گئی؟ صلح ہو گئی ہے؟ حضرت بہلول دانا فرمانے لگے نہیں، صلح نہیں ہوئی، رب تو مان گیا ہے، رب تو مان گیا ہے، رب کہہ رہا ہے کہ ان کو لے آؤ میرے در پہ، میں ان کو معاف کر دوں گا، مگر یہ لوگ اتنے مصروف ہیں اپنی زندگی میں، اتنے مصروف ہیں کہ کوئی بات ہی نہیں سن رہا، کوئی بات ہی نہیں سن رہا، اپنی ہی مستی میں مگن ہیں یہ لوگ، کوئی بات ہی نہیں سن رہا، میری بات پہ توجہ ہی نہیں دے رہا کوئی۔ تو کچھ دنوں بعد حضرت بہلول دانا قبرستان میں بیٹھے رو رہے تھے۔ کچھ دنوں بعد حضرت بہلول دانا قبرستان میں بیٹھے رو رہے تھے، وہاں سے بھی ہارون رشید کا گزر ہوا، تو ہارون رشید نے دیکھ کر سلام کیا اور کہنے لگا کہ بابا کیا مسئلہ ہے؟ کبھی آپ شہروں کے کونوں میں کھڑے، کبھی قبرستان میں کھڑے ہوتے ہیں، مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ کیا ہے؟ تو ہارون جو حضرت بہلول دانا نے جو پھر جواب دیا اس سے ہماری زندگی بہت آسان ہو سکتی ہے، سنیے گا۔ وہاں سے جب حضرت بہلول دانا قبرستان میں بیٹھے رو رہے تھے، تو وہاں سے بھی ہارون رشید کا گزر ہوا، تو ہارون رشید نے دیکھ کر سلام کیا اور کہا کہ بابا کبھی شہر کے کونے میں کبھی ہو کر روتے ہو، تو آج قبرستان میں رو رہے ہیں، معاملہ کیا ہے؟ حضرت بہلول دانا فرمانے لگے معاملہ تو وہی ہے جو پہلے تھا، آج بھی صلح کرا رہا ہوں اللہ اور ان بندوں کی۔ تو آج کیا معاملہ ہے؟ ہارون رشید نے فرمایا آج کیا معاملہ ہے؟ فرمایا کہ مگر آج معاملہ کچھ الگ ہے۔ حضرت بہلول دانا فرمانے لگے آج معاملہ کچھ الگ ہے، آج یہ قبرستان والے تو مان رہے ہیں، مگر رب نہیں مان رہا۔ رب فرماتا ہے کہ میں نے ان کو زندگی کی صورت میں بہت مہلت دی، مگر یہ مہلت ضائع کرتے رہے۔ میرے ویور یہ ذرا غور کریں کہ ہم اپنی زندگی کی کتنی مہلت، ہم جو سانسیں لے رہے ہیں، جو اس رب کا کھا رہے ہیں، اللہ اس کے رسول کا، وہ ہمیں پیارے حبیب کا صدقہ دے رہا ہے، ہم کھا رہے ہیں، ہم کھا کے ہم کتنا اس کا شکر ادا کرتے ہیں، ہم کتنی اس کی فرما برداری کر رہے ہیں؟ کیا ہم صحیح طریقے سے 5 وقت نماز بھی ادا کرتے ہیں؟ ہمیں اپنا محاسبہ کرنا پڑے گا، ہم سوچیں گے، ہمیں سوچنا پڑے گا، ہماری زندگی ہے، ہم نے اس کو زندگی صرف دنیا کی زندگی کو نہیں ٹھیک کرنا، ہم نے اپنی آخرت کی زندگی کو بھی آخرت میں بھی ہم نے کامیاب ہونا ہے انشاءاللہ عز و جل۔ اگر رب انشاءاللہ فضل کرے گا تو ہم کامیاب ہو جائیں گے، لیکن ہم دنیا میں ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ دیکھیں آج ہم روزی کمانے کے لیے نکلتے ہیں، ہم صبح سے شام تک محنت کرتے ہیں، بچوں کی خاطر، اپنے لیے جو بھی ہم محنت کرتے ہیں، لیکن کیا ہم اس رب کی طرف بھی ہم دھیان دیتے ہیں کہ ہمارے کچھ فرائض ہیں، ہماری نمازیں ہیں، ہمارے اوپر کچھ فرض ہے، تو کیا ہم 5 وقت کی نماز بھی پڑھتے ہیں؟
میرے ویورز غور کریں اپنی زندگی پہ، اور یقیناً ہمیں سب سے پہلے اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کرنی چاہیے، پھر سارے کام بگڑی بن جاتی ہے، خود بخود بن جاتی ہے۔ اگر ہم یہ کام کریں گے، اگر ہم اللہ اس کے رسول کی اطاعت کریں گے تو رب ہمیں پیارے حبیب کے صدقے سے مزید عطا فرمائے گا، ہمیں کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دے گا۔ تو میرے ویورز آج اس زندگی پہ غور کریں، اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنے پیاروں، اپنے پیارے ولیوں، اولیاء، انبیاء اکرام اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اولیاء اکرام کے پیارے جو رب کے ولی ہیں ان کے راستے اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہمارے پاس زندگی گزارنے کے لیے یہ چیزیں کافی ہیں، ہمارے پاس بہت ساری آسانیاں ہیں، کتب کتنی ہیں، ہم ان کو پڑھ کے، ویڈیو دیکھ کے سن سکیں، اچھی چیزیں پڑھ کے دیکھ کے ہم سن سکتے ہیں اور ہم اپنی اصلاح کر سکتے ہیں۔ تو اتنے غافل نہ ہوں کہ اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں، اپنی اصلاح کریں، انشاءاللہ زندگی اچھی گزرے گی۔ تو اگر یہ میری ویڈیو آپ کو پسند ہے، اس کو لائک شیئر کر کے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ آپ کی دعاؤں کا طلبگار نالیوید راجہ، اسی ویڈیو کے ساتھ اپنے میزبان نالیوید راجہ کو اجازت دیجیے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے، اللہ حافظ۔